بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا چہرے کا پردہ فرض ہے یا پھر فرض نہیں ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے کچھ علماء کرام ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا چہرے کا پردہ فرض ہے یا پھر نہیں ہے؟ کرنا ضروری ہے یا پھر ضروری نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک چہرے کا جو پردہ ہے یہ فرض ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کے دلائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد جا کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے، وہ کس وجہ سے کہتے ہیں، ان کے پاس آخر جو وجہ ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال آئیے، تو چہرے کا جو پردہ ہے یہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے لیے بڑی چادر جو ہے نا اپنے اوپر ڈال لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے ہوگا یہ کہ وہ پہچانی جائیں گی اور تکلیف ان کو نہیں پہنچائی جائے گی۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ بڑی چادر جس کا حکم دیا گیا ہے، اس بڑی چادر سے مراد یہ ہے کہ بڑی چادر ہو جو جسم کو تو کور کرے، ساتھ میں چہرے کو بھی کور کرے۔ صحابیات حدیث کا مطالعہ کریں تو صحابیات کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، بڑی چادر آگے سے گھونگھٹ کر لیتی تھی اور ایک سائیڈ سے ایک آنکھ سے تھوڑا سا جو ہے نا اوپر رکھتی تھی، دوسرا جو چہرے کا حصہ تھا اس کو جو ہے نا چھپا کر رکھتی تھی، ایک آنکھ سے دیکھ کر چلتی تھی راستے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اللہ تعالیٰ کا پردہ فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ پردہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور جو ہے نا ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پہچانی مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پردہ کرنے والی عورت ہوگی، اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو غلام یعنی لونڈیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، جو مومن آزاد عورت ہے اس کے اوپر چہرے کا پردہ فرض ہے۔ اب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پہچانی جائیں، یعنی پردے کی حالت میں ہوں گی تو دیکھنے والا جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایک آزاد عورت ہے اور مومن عورت ہے۔ دوسرا، اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کوئی بدکارہ نہیں ہے بلکہ عفیفہ ہے۔ تیسرا، اس سے پردے کرنے کی وجہ سے دیکھنے والا جو شخص ہے اس کو پہچان ہوگی کہ عزت دار عورت ہے، یہ یعنی دوسری عورتوں میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی پہچان کروانا چاہتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آزاد عورت ہے، مومن عورت ہے، عفیفہ عزت والی پاکیزہ عورت ہے، تاکہ لوگ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اب میں یہاں پہ چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں۔ عام طور پہ ویسے آج کل تو برائی اس حد تک پھیل چکی ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے۔ بہرحال کئی سارے آج کے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو لحاظ کرتے ہیں، پردے والی عورت ہے، عزت دار ہوگی، لیکن اگر کوئی بے پردہ عورت ہے تو اس کا پھر کوئی لحاظ نہیں کرتا، چاہے وہ اچھے گھرانے سے ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن بے پردہ ہے، چہرہ ظاہر کیا ہوا ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، کیونکہ برائی اور فحاشی اس حد تک ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ چہرے کے پردے کے حوالے سے بے شمار دلائل ہیں، میں زیادہ دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف بات کو مختصراً سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پردہ فرض کیوں کیا گیا؟ عفت پاک دامنی کے لیے، تاکہ پاک دامن عورتیں جو ہیں ان کو تنگی نہ ہو، ان کو مشکل نہ ہو۔ اب اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور آیت کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، پردے کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ جو مومن عورتیں ہیں وہ اپنی زینت جو ہے نا ظاہر نہ کریں۔
اب یہاں پہ زینت ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے؟ زینت کس چیز کو کہتے ہیں؟ چہرے سے بڑھ کے اور زینت والی کیا چیز ہے؟ ہمیشہ سب سے زیادہ کسی کی خوبصورتی، کسی کی زینت کا اگر کوئی مظہر ہے تو وہ چہرہ ہوتا ہے، چاہے کوئی مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں، ظاہر ہے کہ چہرہ جو ہے وہ مرکز ہے، میک اپ کرتی ہیں چہرے کا کرتی ہیں، باقی جسم کا تو نہیں کرتی، ہاتھ کا، پاؤں کا، یہ باقی جسم کا، چہرے کا کرتی ہیں۔ کیوں کہ حسن کا جو مظہر ہے وہ چہرہ ہے۔ اب اگر چہرہ نہیں چھپائیں گے، چہرہ اگر وہ نہیں چھپائیں گی تو زینت کیسے چھپے گی؟ یعنی باقی جسم تو ڈھانپ لیا لیکن چہرہ نہیں چھپایا۔ اب اگر چہرہ نہیں چھپایا تو زینت کیسے چھپے گی؟ زینت تو پھر ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ زینت جو ہے وہ ان کی جو ہے نا ظاہر نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں بلکہ زینت کو چھپا کے رکھیں۔ اب پہلی جو سورۃ الاحزاب کی آیت سنائی ہے، اس آیت کے بارے میں حافظ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ امام سیوطی رحمہ اللہ، جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ ہے، انہوں نے فرمایا اس حوالے سے، انہوں نے فرمایا کہ اس آیت سے واضح طور پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کے اوپر چہرے کا پردہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اب آئیے ایک آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، بلکہ ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ صحابیات کہتی ہیں کہ کننا نغطی وجوہنا من الرجال، کہ ہم اپنا چہرہ جو ہے، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ صحابیات خود کہتی ہیں کہ کننا نغطی وجوہنا من الرجال، ہم اپنے چہرے کو مردوں سے چھپایا کرتی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا جو پردہ ہے یہ فرض ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں تھا اس کے باوجود وہ چھپا رہی تھی، بلکہ چہرے کا پردہ فرض تھا اس وجہ سے وہ چھپا رہی تھی۔ بے شمار دلائل ہیں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، تو اس سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو صحابیات تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات تھیں، یہ مومنوں کی عورتیں تھیں، صحابہ کی، یہ کون سی ایسی چیز ظاہر کیا کرتی تھیں پردہ فرض ہونے سے پہلے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا؟ یہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں، تو ایسی کون سی چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں چھپاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے پردہ فرض کر کے ان کو وہ چیز چھپانے کا حکم دیا؟ وہ بڑی پاکیزہ عورتیں تھیں، جسم جو ہے ان کا پورا وہ تو پہلے ہی باحیا تھا، وہ تو پہلے ہی ڈھانپ کے رکھتی تھی، پہلے اس کو چھپا کے رکھتی تھی۔ جو چیز ظاہر ہوتی تھی وہ تو چہرہ تھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ باقی کا جسم جو ہے یا جسم کے کچھ ایسے حصے ہوں گے جو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ جی اس کو جو ہے چھپا کے رکھو، نہیں، بلکہ وہ پاکیزہ عورتیں تھیں، وہ پورا جسم جو ہے ڈھانپ کے رکھتی تھی، چہرہ جو ہے وہ ان کا کھلا ہوتا تھا۔ یہ حکم جو ہے یہ چہرے کا آیا ہے، اور چادر جو ہے یہ چہرے کے اوپر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ، جو دوسرے لوگ ہیں پردہ فرض نہ ہونے جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، وہ اکثر ان میں سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سارے جتنے بھی ہیں وہ منکر حدیث ہیں تقریباً، وہ حدیث کو مانتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں چہرے کا ذکر آیا نہیں ہے، بات سمجھیں، صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں چہرے کے پردے کا حکم آیا نہیں ہے، اور حدیث کے اندر ہے تو حدیث کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے وہ آزاد خیال مولوی ہیں، وہ پھر کہتے ہیں جی چہرہ کھلا رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ لوگوں کی جو ہے نا وہ یعنی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کی مرضی کا فتویٰ دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ قرآن و سنت سے چہرے کا جو پردہ ہے یہ فرض ہے، اس کو کرنا چاہیے۔